النظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورہ ابراہیم اور سورہ انعام، یہ دو آیتوں کی تلاوت آج شہادت کے سلسلے کی آخری مجلس میں کی گئی ہے، اور چونکہ شہادت کا دن ہے اس لیے اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین وجعلناکم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اس طرح صاحبان ایمان ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں اس عظیم شہادت اور اتنے بڑے گھناؤنے جرم کے قاتلوں کی سزا کے حوالے سے۔ عاشورے کے دن تو یہ بہت شدت کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ شدت کا مطلب یہ ہے کہ عاشورے کے دن تو ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اور ہر معصوم کی شہادت، لیکن یہ شہادت جو عاشورے کے بعد دوسری اہم ترین شہادت ہے۔ اعظم اللہ اجورنا، اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو بڑا کرے، بڑھائے مولا کے غم میں، اور ہمیں اور آپ کو قرار دے ان لوگوں میں جو علی کے ولی دم اور وارث کے ساتھ مل کر اس خون کا انتقام لیں گے بسارے ہی۔ زیارت وارثہ میں آپ اکثر یہ جملہ کیا ہمیشہ سنتے ہیں، زیارت وارثہ کا حصہ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے۔ سار اللہ آقا حسین ہے، وابن سارے مولا متقیان۔ آقا حسین آپ کو ہمارا سلام، آپ کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا ہے، اور آپ اس کے بیٹے ہیں جس کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا۔ شاہد کل میری آخری مجلس ہوگی اس سفر کی، اس میں اس بیٹے کا تذکرہ کروں جو ان دونوں کے خون کا انتقام لے گا، لیکن نہیں، اب میں آ جاتا ہوں یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج چونکہ شہادت کا دن ہے تو ذرا مصائب بھی تھوڑے سے زیادہ ہونے چاہیے، اگرچہ کل بھی میں نے شاید زیادہ وقت لے لیا، اور مصائب بھی زیادہ ہونے چاہیے، ماتم کا وقت بھی زیادہ ملنا چاہیے، اور ایک ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے اس پہ آج عمل ہو جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جس دن تابوت برآمد ہو یا کوئی اور شبیہ یا زیارت برآمد ہو، اس دن مصائب کے اختتام پر دعا نہیں ہوتی ہے، وہ مصائب کے آخری جملے ہوتے ہیں، اور وہ تابوت آ جاتا ہے یا شبیہ آ جاتی ہے، دعا بھی لازم ہے۔ اور پھر یہ راتیں جو دعاؤں کی راتیں ہیں، رمضان تو پورا دعا کا مہینہ، شبہائے قدر تو دعائیں کی راتیں، اس لیے ہم شروع مجلس میں اس دن دعا کر لیا کرتے ہیں۔ خدا بندہ علی کے یہ چاہنے والے، حسین کے یہ عزادار جو آج کی مجلس میں ابھی ہیں اور ابھی سے لے کے جو آخر تک آئیں گے، کچھ لوگ راستے میں ہوں گے تو وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، پروردگارہ غم حسین کے سوا انہیں کوئی اور غم نہ ملے۔ اے خدا ان میں جو مشکلات میں مبتلا ہیں ان کے مشکلات کو دور فرما، جنہیں روزگار کا کوئی مسئلہ ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما، جو بے اولاد ہیں یا صاحب اولاد تو ہیں لیکن ان کی تمنا ہے کہ اولاد نرینہ ہو، رباب کی اجڑی کوک کا واسطہ ان کی یہ حاجت پوری فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ علی اور اولاد علی کی مدد اس دنیا میں اور ان کی شفاعت ہمیں آخرت میں نصیب فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے، خداوندہ ان تمام مظلوموں کی مدد فرما، اور ظلم کرنے والوں کے ہمیشہ ہمیشہ خاتمے، خاص طور پر اہل بیت پہ ظلم کرنے والوں سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ فمن تبعنی، ایک فارمولہ جو قرآن حضرت ابراہیم کی زبانی دے رہا، لیکن اب یہ خالی حضرت ابراہیم کا فرمان نہیں رہا بلکہ یہ ہر معصوم کا فرمان بن گیا کہ میرا تو وہی ہوگا جو میری پیروی کرے گا۔
اور خاص طور پر ایسے معصوم کا فرمان کہ جسے دنیاوی حالات کسی دنیاوی منصب تک بھی لے جائیں. معصوم کے پاس اللہ کا منصب تو ہمیشہ سے ہی ہوتا، لیکن اگر کچھ حالات ایسے بنے کہ دنیا والے مجبور ہو جائیں اس کے دروازے پر آنے پر، اور وہ جملہ کہیں جو مولائے متقیان سے تیسری خلافت کے بعد مدینے کی اس مسجد میں کہا گیا جس کا نام مسجد علی ہے. آج بھی مدینے میں وہ مسجد موجود، آج مدینے کے اندر آ گئی ہے، اس وقت مدینے سے باہر تھی. وہاں پہنچ کے علی سے کہا کہ یا ابوالحسن، اب ہم کسی اور کی حکومت نہیں برداشت کریں گے، اب ہمیں آپ کو ہی اپنا حکمران بنانا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ مولا کے ہاتھ میں ایک پھٹی ہوئی جوتی تھی اور اس کی مرمت کر رہے تھے. کہا جو حکومت تم دے رہے ہو میری نگاہ میں اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی زیادہ حقیر ہے. لیکن کہا نہیں یا ابوالحسن، اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو قیامت کے دن ہم اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے. تو ایک منزل آتی ہے کہ دنیا مجبور ہو کر محتاج ہو کر ان کے دروازے پہ آ جاتی ہے. اس وقت یہ فارمولہ، یہ اصول، یہ قانون، یہ قاعدہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب دنیاوی منصب مل گیا تو ہر ایرا غیرہ رشتہ، تعلق، دوستی، شیعہ ہونے کا دعوے دار بن جاتا ہے. پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. اور جو جملہ میں نے کل کہا تھا اسے ریپیٹ کر لوں کہ اگر اتنے سارے سچے چاہنے والے تھے تو اس سے پہلے یہ ہم پر ظلم کیسے ہوئے، ہمارے حق کیسے چھینے گئے. وہ لوگ جو واقعاً مخلص سچے شیعہ علی کے ہیں وہ کنفیوز ہیں. تو حضرت ابراہیم کا قول ہر معصوم کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر ایسا معصوم. اب میں ایک جملہ وہ کہہ دوں جو شاید آنے والے کل کی مجلس میں مزید وضاحت کے ساتھ آئے. تو اسی طرح بھی ایک معصوم اور آنے والا ہے جسے دنیاوی منصب بھی اس طرح ملے گا کہ وہ ساری دنیا میں حکومت کرے گا. ہر آدمی آگے بڑھ بڑھ کے اپنے آپ کو ان سے ملائے گا. لیکن فی الحال مولا کا زمانہ دیکھ لیجئے. قرآن نے کہہ دیا بس یہ چیک کر لو ان کی پیروی کون کر رہا ہے، یعنی ان کے پیچھے کون چل رہا ہے، ان کے عمل کی کاپی کون کر رہا ہے، وہ ان کا ہے. ومن آسانی جو ان کی نافرمانی کر رہا ہے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ جانے اور اللہ جانے. یہ ابراہیم کا وہ قول جسے قرآن نے اتنا پسند کیا کہ اپنی آیت بنا دیا. اور پھر اسے اگر مختصر کیا جائے، علی نے کہا نا کہ جو میری پیروی کرے وہ میرا والا. تو علی ہیں کیا؟ علی کی زندگی کیا ہے کہ پیروی کرنے کے لیے معلوم تو ہونا چاہیے. وہ سورہ انعام کی وہ آیت جس میں اگرچہ حکم رسول کو دیا گیا، لیکن جیسا آپ کو معلوم ہے قرآن میں جتنے حکم رسول کو دیے گئے وہ رسول کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے. جو آیت بھی قل سے شروع ہوتی ہے، قل کا مطلب ہے اے رسول تو کہہ دے. وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے. تو کیا رسول کو کہنا ہے اللہ ایک ہے؟ ہم اور آپ 2 4 10 15 100 200 اللہ مان سکتے ہیں؟ نہیں. پیغمبر کو ذریعہ بنایا جاتا ہے. تو یہ آیت بھی قل والی آیت. قل اِنَّا صَلَاتِي، بہت یعنی یہ تفصیل طلب آیت ہے، میرے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے تو بہت ہی مختصر بات کروں گا. تفصیل کسی اور موقع پہ، اس پہ پورے میں نے اشرے پڑھے. قل یہ کہہ دے. اور بہت حسین انداز سے اللہ ہمیں ایک منزل تک لے جا رہا کہ میری نماز اللہ کے لیے. یہ ہر وہ آدمی جانتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ چھوڑے اس کو، لیکن جو پڑھتا ہے اس کو پتا کہ نماز صرف اللہ کے لیے ہے. چنانچہ یا تو وہ نماز پڑھے گا نہیں، یا پڑھے گا تو ویسے ہی پڑھے گا جیسے اللہ چاہتا. ان لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے، ان سے ہمارا کیا تعلق جو شراب کے نشے میں 2 رکعت کی نماز 4 رکعت پڑھا دیتے ہیں، جمعے کی نماز بدھ کو ہی ٹرخا دیتے ہیں. بات ہو رہی ہے صاحبان ایمان کے بھی. یا نماز نہیں پڑھے گا یا پڑھے گا تو جیسے نماز نہیں پڑھتا، لیکن اگر پڑھے گا تو فجر کی نماز 2 ہی رکعت پڑھے گا، نہ 1 رکعت پہ ختم کرے گا، نہ 3 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت. تو نماز یہ اس قرآن نے اسی لیے آغاز وہاں سے کیا کہ نماز کی حد تک ہر ایک کو پتا میری نماز اللہ کے لیے. وہ 900 کی بلکہ نماز کیوں، میری ہر عبادت اللہ کے لیے. روزہ اب اگر کوئی رکھتا بھی ہے تو عید کے دن نہیں رکھے گا کیونکہ روزہ حرام ہو گیا. وہ کہے کہ نہیں بھئی میری 30 دن کی عادت ہے، آج 31واں دن ہے، عادت پڑ گئی. آج بھی کچھ کھانے پینے کو دل نہیں چاہ رہا، آج بھی دل چاہ رہا. ویسے بغیر نیت کہ آپ کچھ کھائیں نہ کھائیں نہ پیئے وہ الگ بات ہے. روزہ نہیں، 30 دن تو واجب تھا تو اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ تھا. تو 31ویں دن وہ حرام ہو گیا، اس کا رکھنا گناہ کبیرہ. میری ہر عبادت اللہ، یعنی جیسے اللہ کہے گا ویسے میں کروں گا. اب دیکھیے مرحلہ آئے نا کہ نماز میں نے قرآن نے باقی عبادتیں بعد میں کہی، کیونکہ نماز کی حد تک تو بالکل یہ پکی بات ہے. جیسی اللہ نے کہی ہے مومن ویسی ہی نماز پڑھتا ہے. پھر کہا ہر عبادت.
پھر کہا وہ محیایا، بلکہ خالی عبادت کیوں، میری ساری زندگی اللہ کے لیے. نماز سے وہاں تک پیغام پہنچا. نماز تم فجر کی 2 کے بدلے 4 نہیں پڑھو گے، ظہر کی 4 کے بدلے 3 نہیں پڑھو گے. جیسے اللہ نے کہا ویسے، یا پڑھو گے نہیں، پڑھو گے تو ویسے جیسے اللہ نے کہا. یہی زندگی، اسی طرح پوری زندگی اس طرح گزارنا، جو اللہ نے کہا وہ کرنا. کبھی یہ نہ کہنا کہ وہ فلاں کام اس لیے کیا کہ بیوی کہہ رہی تھی یہ کر لو، بچے یہ کہہ رہے تھے کر لو، ماں یہ کہہ رہی تھی کر لو. کتنے ہی دنیا میں ایسے حرام ہیں جس پہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی وجہ سے. مجھ سے تو کتنے نوجوان ملتے ہیں اور ملتے رہے ہیں، کتنے 50 سال تو ہو گئے مجھے ممبر پہ اس ٹائپ کی مجلس پڑھتے ہوئے. مولانا اتنی سی بات پہ ماں ناراض ہوتی ہے، کہتی دودھ نہیں بخشوں گی. کس بات پر؟ شادی ہے تو تمہیں سونے کی انگوٹھی پہننا. بھائی وہ حرام ہے، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا. بہت ہوا تو دے دیں، وہ لے کے جیب میں ڈال لیں. نہیں، خوشی کا موقع ہے، میری خواہش ہے دودھ نہیں بخشوں گے. یہ دودھ بخشنا بھی پتہ نہیں محاورہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں کہاں سے آ گیا. ماں ناراض ہو جائے. مولانا ماں کی خوشنودی تو بہت اہم ہے. آپ نے بھی اس رمضان کی شروع کی 3 مجلسیں ماں اور باپ کی فضیلت پہ پڑھی. ہمیں تو ایسے لوگ بھی ملے، یہ اگرچہ آگے چل کے بات آنے والی تھی، نہیں آگے کہ اب تو وقت ہی نہیں، جلدی سے بات یہ جملہ پورا کر. کتنے ایسے نوجوان ملے. اب تو خیر داڑھی فیشن میں آ گئی، اب فیشن میں آ گئی. جس زمانے میں نے مجلسیں شروع کی تھی داڑھی فیشن میں نہیں تھی، لیکن نوجوان اثر ہو جاتا ہے داڑھی رکھ لی. اب مولانا باپ ناراض ہو گئے جو کہ میری داڑھی نہیں ہے، باپ کہہ رہے ہیں. تو لوگ آ کے مجھ سے کہتے تم نے داڑھی نہیں رکھی، تمہارے بیٹے نے داڑھی رکھ لی. اچھا اب طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بات صحیح ہے تو تم بھی رکھ لو. نہیں، تم بھی مونڈ دو. تمہاری داڑھی کی وجہ سے میرے جو دوست ہیں اور جو میرا سرکل ہے میرا مذاق اڑا رہا ہے. اب یہاں پہ وہی کہ زندگی میں ہر جگہ باپ کی بات ماننا ہے، ہر جگہ ماں کی بات ماننا. بیویوں کا مسئلہ بھی آپ کے علم میں ہے. بیویاں بھی بہت زیادہ داڑیاں منڈوایا کرتی تھی ایک زمانے میں. آج کل فیشن آ گیا ہے، ٹیلی ویژن کے پروگرامز نے بہت زیادہ جو سیلیبریٹریز ہیں ان کو بھی داڑھی والا بنا دیا تو چل جاتا. لیکن وہ کیس ہے میرے سامنے، اور ایک نہیں کتنے کیس. بعض بچیوں کا طلاق اس بات پہ ہو گئی کہ ان کے شوہر نے کہا تم حجاب نہیں کر سکتی. چلو کرنا ہے تو کرو، لیکن ہمارے دوست آئیں گے ان کے سامنے بے حجاب تم کو جانا. یہ چلو کر لو حجاب، ایسے لوگ بھی کم ہیں. نہیں بھائی میری توہین و بے عزتی ہوتی ہے اگر تم حجاب کر کے وہ برقع پہن کے وہ چادر پہن کے نکلتے ہو. یہ حدیث یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ میرے لیفٹ پر آپ کے سامنے ایک حدیث لکھی. طاعت خدا میں اگر ذلت برداشت کرنا پڑے اس کو برداشت کرو، وہ بہتر ہے اللہ کی نافرمانی کی عزت سے. تو چونکہ یہ بہت سارے نوجوانوں کا مسئلہ، طلاق کی دھمکی دے دیتے ہیں، طلاق دے بھی دیتے ہیں. تو خیر بات جو تھی چونکہ ابھی آگے آنے والی ہے بات، ٹائم بہت کم ہے تو میں مختصر کروں. قرآن نے کہا جیسے نماز تم یا تو چھوڑ دو گے یا فجر کی نماز 2 کے 3 یہ کہہ کے نہیں پڑھو گے کہ جی آج اماں جان کی خواہش ہے کہ نمازیں فجر کی نماز بیٹا آج تم کو 3 رکعت پڑھنا. نہیں پڑھوں گا، لیکن 2 ہے تو 2 ہی پڑھوں گا. وہاں کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ جب ابا جان کی خواہش ہے کہ آج ظہر کی نماز تمہیں 5 رکعت پڑھنا. کہہ رہا قرآن نے نماز کے ذریعے ہم کو وہاں تک پہنچایا. یا تمہاری ساری زندگی اسی طرح اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بلکہ زندگی تو زندگی، مماتی تمہاری موت بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. خودکشی یا سوسائڈ اسلام میں حرام ہے، موت بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اب یہ میں نے تفصیل میں زیادہ ہی چلا گیا، اصل موضوع تو رہا جا رہا. قرآن نے پھر کہا یہ حبیب اے رسول کہتے میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب اس اللہ کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ کیوں کہا؟ جب آپ نے کہا کہ نمازیں میں اللہ کے طریقے سے پڑھوں گا، شادی میں باپ اور ماں کے کہنے پہ کروں گا، آپ نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا کہ آدھی زندگی اللہ کی، آدھی زندگی گھر والوں کی. اسی لیے فوراً آیا اس اللہ کی اطاعت کرو جس کا کوئی شریک نہیں. شریک خالی بدھ بنا کے نہیں ہوتے، یہ بھی شریک ہے. قرآن کی آیت کا اشارہ ہے، میں سمجھاتا لیکن وقت نہیں ہے. بس تم تو ایک اصول یاد رکھو، باپ کیا کہہ رہا، ماں کیا کہہ رہی ہے، دوست کیا کہہ رہے. کتنے ہی ایسے دوست ہیں جی وہ حرام کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن اب فرینڈ سرکل ہے، ان کی خواہش ہے اس لیے یہ کام کرنا پڑ رہا. کتنے فلمیں دیکھنے والے دوستوں کی وجہ سے دیکھتے ہیں، گانے سننے والے دوستوں کی وجہ سے گانے سنتے ہیں. مثالیں میں بہت زیادہ دوں گا، فائدہ کیا؟ نہ وقت ہے نہ اس پڑھے لکھے مجمع کے لیے مثالوں کی ضرورت ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بس تم ایک اصول بنا لو، بذالک امرت، میں وہ کام کروں گا جس کا حکم اللہ نے دیا. کیوں؟ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان. یہ رسول سے کہا جا رہا ہے. اقبال نے، جو ایران میں اقبال لاہوری کہلاتے ہیں، پاکستان میں علامہ اقبال شاعر مشرق،
مسلم اول شاہ مرداں علی، مولا کے بارے میں جو فارسی قصیدہ پڑھا تھا پہلا مسلمان وہ علی، اور قرآن کہہ رہا ہے اے حبیب کہہ دو سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. تو خیر اب رسول اور علی میں فرق ہی کیا ہے؟ جو رسول ہے وہ علی ہے، وہ علی ہے وہ رسول ہے. الا لا نبی بعدی، پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ آئے علی وہی نسبت ہے، بس ایک نبوت نہیں ہے، باقی ہر چیز. تو اب یہ ہے کہ پہلا مسلمان، کیا مطلب مسلمان کا؟ یہاں پہ مسلمان کہتے ہیں حکم ماننے والے، سر جھکا لینے والے کو. اب یہ پیغمبر کے لیے کہا گیا، اقبال نے مولا کے لیے کہا اور مولا نے اپنے شیعوں کے لیے کہا. تمہارا اب جب خدا نے کہا یہ کہہ دو میری نماز اور میری زندگی اللہ کے لیے، مولا کہہ رہے ہیں یہ میری زندگی کا طریقہ ہے، میں نے جو کام کیا اللہ کے لیے کیا، میرا چاہنے والا بھی وہی. اب پہچانو کیسے؟ اس کے لیے کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں. کتنا ٹائم گزر گیا، شاید کچھ فضول باتیں بھی میں کر گیا، لیکن اب میں گھڑی کو پیچھے نہیں لے جا سکتا. اب میں اپنے کل کے ایک جملے کی پہلے کریکشن کروں، وہ جان بوجھ کے میں نے نامکمل چھوڑا تھا، پورا کروں، اس کے حوالے سے 2-3 باتیں کہوں اور پھر منزل مصائب پر آؤں. میں نے کہا تھا ابراہیم کی زندگی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے وہ مجرم تھے پوری قوم کے، اب بعد میں ساری قوم جو ہے چونکہ ان کو بادشاہت مل گئی، دہرانے کا وقت نہیں ہے نہ ضرورت. تو کہا کہ یہی مولا کے ساتھ تھا کہ پہلے تو حالت تھی کہ کوئی علی کا سلام کرنا تو درکنار، علی کا سلام لینے کو تیار نہیں تھا. پھر حالات ایسے بنے کہ علی کو حاکم بنانا پڑا، علی حاکم بن گئے. حاکم کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال علی کے ہاتھ میں، جو ملے گا یہاں سے ملے گا. سرکاری عہدے علی کے ہاتھ میں، جسے سرکاری عہدہ ملے گا وہ علی کے ذریعے ملے گا. تو اب یہ ہے کہ کتنے سارے، اور یہ خالی علی کی بات نہیں، دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، جو سیاسی پارٹیاں الیکشن میں ہار جاتی ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا، جب جیت جاتی ہے اتنے سارے ان کے حامی نکل آتے ہیں. لیکن مولا کی مثال میں سیاسی پارٹیوں کا لانا ذرا سا مجھے برا لگ رہا ہے مولا. لیکن مولا کی زندگی ابراہیم سے ذرا سی یہاں کے مختلف ہو، ذرا یہاں کے مختلف ہو. ابراہیم بس یہ تھے کہ پہلے مجرم تھے، اب ہیرو بن گئے. نہیں، ہیرو کا لفظ نبی کے لیے صحیح نہیں. اب ساری قوم جو ہے ابراہیم کی تعریف کر رہی. علی، پہلے اتنے مخالف لوگ، پھر اتنے علی والے بن گئے. اور پھر علی کی اسی زندگی میں 4 سال میں ہی، کون سے 4 سال؟ جو خلافت کے، اس میں ایک مرتبہ پھر یہ لوگ جو علی سے محبت ظاہر کر رہے ہیں دوبارہ پھر وہ علی کے مخالف ہو گئے. یہی امام زمانے کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تھوڑا سا ذکر کل رات کی مجلس میں کروں گا، کل شام کی. پھر یہ علی کے مخالف ہو گئے. ابراہیم کے 2 حصے، پہلے مخالفت پھر دعوی محبت. علی کی زندگی کے 3 حصے، پہلے مخالفت پھر دعوی محبت پھر مخالفت. سوال یہ تیسرا مرحلہ کیوں آیا؟ ہاں اس لیے آیا، میرے مولا کا ایک بہت اہم لقب ہے شہید عدل. یہ وہ ذات ہے جو اس لیے شہید کی گئی کہ وہ عدل سے کام لیتا تھا. لوگوں کا علی کی حکومت تو لوگوں نے پہلے قبول کر لی. قبول کیا کر لی؟ پریشر ڈالا، ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، منت کی، سماجت کی، کیا اب ہمارے حکمران بنیے. لیکن جب حکومت آ گئی، میں ایک جملہ کہہ دوں، ہو سکتا ہے کل مجھے موقع نہ ملے، وہ یہ ہے کہ یہی زمانے کے امام کے ساتھ ہوگا جو ان کی حکومت کے لیے تڑپ رہے ہیں نا. جب حکومت آ جائے گی تو کہیں یہ نہ ہو، کیا نہ ہو میں علی پہ رہتا ہوں. جب حکومت آ گئی دیکھا یہ تو بہت اینٹی کلائمیکس ہو گیا، الٹا ہو گیا یہ معاملہ. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم علی کی اتنی خوشامد کر کے درخواست کر کے علی کو لائے ہیں، علی کم از کم ہمارا لحاظ تو کریں گے نا. وہ تو علی نے آ کے جو نظام چلایا تو وہ تو بالکل الٹا معاملہ ہو گیا. نوجوان علی کے خلاف ہو گئے، عورتیں علی کے خلاف ہو گئیں، تاجر علی کے خلاف ہو گئے. کیوں؟ بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سب مشہور واقعات. نوجوان علی کے خلاف کیوں ہو گئے؟ مثلا بہار الانوار میں تفسیر کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہے شیخ علامہ مجلسی نے. میرا مولا بازار کوفہ سے گزر رہا. اب مسجد کوفہ ہے، آپ میں سے ہر ایک نے اس کو دیکھا، اور اگر واقعاً کوئی اب تک وہاں نہیں جا سکا، خدا ہر مومن مومنہ کو زیارت کے 4 معصومین سے مشرف کرے. مسجد کوفہ تو اہم ترین زیارت ہے، یہ مخصوصی ہے. 21 رمضان کو مسجد کوفہ میں جو اس وقت مجمع ہوا تھا 50 لاکھ کے قریب، مخصوصی ہے مسجد کوفہ. اس کے فوراً بعد بازار. اچھا اب یہ جملہ بھی میں اس لیے کہہ دوں کہ وہاں ذہن میں نہیں رہتا. 2 مسجدیں ایسی جو اپنی جگہ مسجد بھی ہیں، وہ اپنی جگہ ظالم کے دربار بھی تھے. ایک شام کی مسجد یزید کا دربار، وہ مسجد تھی اور ہے، اس میں دربار تھا. ایک مسجد کوفہ، اسی میں ابن زیاد کا دربار تھا. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے مولا مسجد سے نکلے، باہر بازار.
کسی کام سے جا رہے ہیں, چلے گئے. اب وہ بازار ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, عورتیں ہیں مرد ہیں, دکانیں کھلی ہیں, شاپنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہے. دیکھا ایک نوجوان کھڑا اور بہت بن ٹھن کے اپنے آپ کو بنا کر سوار کے سجا کے کھڑا ہے. علی دیکھتے ہوئے چلے گئے. 2 گھنٹے کے بعد مثلاً آئے تو اتنی دیر میں مجمع بدل چکا تھا. جو اس وقت خریداری کر رہے تھے وہ جا چکے تھے, نئے لوگ آ گئے خریداری کرنے, جو اس وقت کے لوگ تھے وہ نہیں ہیں. یہ نوجوان وہیں کھڑا. وہ مولا نے دیکھا ایک مرتبہ جلال میں آ گیا, قمبر گرفتار کرو اور جو سامنے میدان ہے وہاں لے جا کے اس کو سزا دینے کی تیاری کرو. مولا نے اپنی خلافت میں مسجد کوفہ کے ایک سائٹ پر ایک میدان بنایا تھا مجرموں کو سزا دینے کے لیے. لے جاؤ اس کو. اچھا, جب کسی کو پکڑ کے وہاں لے جاتے تھے تو سارے بازار والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی جرم ہوا ہے, اس کی سزا مل رہی ہے. لوگ خود دکانیں بند کر کے آتے تھے. کیوں؟ سورہ نور کی جو دوسری آیت ہے, جس آیت کو میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہوں, الزانیۃ والزانیہ سے آیت شروع ہوتی ہے, اس کے آخر میں ہے کہ جب ان کو سزا دو تو تنہائی میں سزا نہ دینا بلکہ مجمع عام میں سزا دینا. سزا کا ایک مقصد, مجرم کو اگر سزا دینا ہے تو دیکھنے والوں کو عبرت دلانا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے. ایک طریقہ تھا, بند کرو دکانیں, چلو. پہنچے وہاں, مولا آئے, کہا قمبر اسے 10 کوڑے مارو. وہ نوجوان گھبرا گیا. اب تک تو وہ سب کچھ حیرت کے عالم میں دیکھ رہا تھا. جب کوڑے, مولا یا امیر المومنین آپ مجھے کوڑے مار رہے ہیں, عجیب جملہ اس نے کہہ دیا. جو علی کو اور زیادہ جلال آ گیا. مولا آپ مجھے کوڑے مار رہے ہیں, میں تو آپ کا شیعہ ہوں. اب تقریباً صحیح الفاظ اس وقت میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں اور روزہ بھی ہے تو تقریباً مفہوم یہ. علی نے کہا قطعاً نہیں, تو میرا شیعہ نہیں ہو سکتا, قمبر اسے کوڑے مار. یا امیر المومنین آپ کسی سے گواہی لے لیں, جب ساری دنیا آپ کے خلاف تھی, ہمارا خاندان اس وقت بھی آپ کو مانتا تھا, تو گواہی لینے کی کیا ضرورت ہے, تیرا عمل بتا رہا ہے تو شیعہ نہیں ہو سکتا. ہاں, اب اس نے کہا مولا میرا کیا ایسا عمل ہے, میں کیا کر رہا تھا, میں نے کیا کیا جس کی وجہ سے. کہا تو بازار میں ایسی جگہ بند سنور کے کھڑا ہے جہاں سے نامحرم عورتیں گزر رہی ہیں, وہ تجھے دیکھ رہی ہیں, تو ان کو دیکھ رہا ہے. علی کی حکومت میں یہ نہیں ہو سکتا. کسی کام سے آیا, کام کرو, چلا جائے. اب یہ جو آج کل یہ واٹس اپ ہے اور یہ ٹک ٹاک ہے اور یہ سوشل میڈیا ہے, تو ہمارے ہاں تو اب ہماری بچیاں اپنے آپ کو دکھاتی ہیں, دیکھو ویوز, سبسکرائب, لائک, یہ بٹن دباؤ, وہ بٹن دباؤ. تو چیزیں مجھے پتا بھی نہیں. مرد بھی اور عورتیں بھی پیسے کی محبت میں دیوانی ہو رہی ہیں, سیدانی بچیاں. مردوں کی بات بھی ہے, لیکن جب عورتوں تک بات پہنچ جائے تو مرد تو کہاں ہوں گے. تو خلاصہ یہ, علی نے کہا علی اپنی حکومت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بغیر کسی مقصد کے کوئی نوجوان ایسی جگہ کھڑا ہو کہ نامحرم بچیاں اس کو دیکھیں اور وہ نامحرم بچیوں کو دیکھیں. ہاں کام ہے, آؤ جاؤ, ٹھیک. اور یہ علی کی حکومت ہے جس میں ہر عورت حجاب کے ساتھ ہوگی سڑکوں پر, وہ بھی علی کو برداشت نہیں. یہاں ہمارے یہاں میکس گیدرنگ ہوتی ہے, یہاں ہمارے یہاں ہنسی مذاق ہوتے ہیں, مہاراجے کا فتویٰ دیکھ لیجئے, یہاں ہمارے یہاں چیٹنگ ہوتی ہے, یہاں ہمارے یہاں انٹرنیٹ پہ باتیں ہوتی ہیں, یہاں ہمارے یہاں فیس بک پہ دوستیاں بنائی جاتی ہیں. علی نے کہا تیرا عمل بتا رہا تو میرا شیعہ تو نہیں ہو سکتا, میرا شیعہ تو کبھی یہ نہیں کرے گا. مفاتی میں زیارات کے چیپٹر میں, مفاتی الجنہ میں نے عرض کیا نا, شروع میں دعائیں ہیں, پھر 12 مہینوں کے اعمال ہیں, اسلامی مہینے, رجب, شعبان, محرم, پھر زیارتیں ہیں پورے 14 معصومین. تو ان کے شروع میں زیارتوں سے پہلے شیخ عباس قمی نے 30-35 وہ حدیثیں لکھی ہیں جو تمام زیارتوں پہ خیال کرنا. اس میں یہ مولا ہی کا جملہ کہ جب مولا کوفے آئے تھے تو حیران ہو کے دیکھا تھا, کہا تھا اے عراق والو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, تم نامحرم عورتوں کے ساتھ بازار میں اسی طرح سے گزرتے ہو کہ جسم سے جسم ٹکرا رہے ہیں. وہ پڑھ لیجئے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, باتیں بہت مجھے کہنا ہے. تو ہم مثلا اس قسم کے جو نوجوان, ایک پارٹی ہوتی ہے نا نوجوان پارٹی, جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے سڑکوں پہ کھڑے ہوتے تھے, گلیوں پہ کھڑے ہوتے تھے, نکڑ پہ کھڑے ہوتے تھے. میں پاکستان اور انڈیا کی بات کر رہا ہوں. بچیوں کے اسکول کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کالج. اب تو یہ انٹرنیٹ نے اور یہ کمپیوٹر نے اور یہ فیس بک نے اور ٹیک ٹاک نے تو ہر چیز آسان کر دی, مگر علی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ سارے نوجوان بچے اور بچی علی کے خلاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سبسکرائب کرو, لائک کرو, زیادہ سے زیادہ شیئر کرو. مولا ایک کے لیے بھی تیار نہیں, خلاف. آگے بڑھی بزنس مین, دنیا میں ہر جگہ پہ بزنس مین بہت بڑی طاقت ہوتی. حکومتیں بناتے ہیں, حکومتیں بگاڑتے ہیں. میں اپنی اس تقریر کو زیادہ سینسیٹیو نہیں بنانا چاہتا. دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی آج کل جو ہوتی ہے وہ بزنس مین کے ہاتھ میں ہوتی, پیچھے وہ لوگ ہوتے. خیر, علی کے خلاف ہو گئے یہ سارے بزنس مین. کیوں؟ حبابہ والیہ یہ واقعہ بیان کرتی ہے.
بہت مشہور حبابہ حبابہ حبابہ، ہر آدمی جاننے لگا ہے آج کل. میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، پھر شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ کہیں میں کو تکبر کا، غرور کا یا بڑائی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہا. 40 سال پہلے جب یہ واقعہ میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا، اکثر لوگوں نے پہلی بار سنا تھا اس لیے قبول بھی نہیں کیا. اب اتنا ہو گیا. حبابہ وہ محترم خاتون ہیں، رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئی ہیں. ایمان تو جب بعد میں پیدا ہوئی ہیں تو ایمان بھی بعد میں قبول کیا، اور 8ویں امام تک یہ زندہ رہی ہیں. 8ویں امام تک کا زمانہ دیکھا ہے، 8 اماموں کا زمانہ، جن میں چوتھے امام کے زمانے تک بہت بوڑھی ہو گئی. اور امام سے جا کے کہا تھا مولا میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، تو امام کے معجزے سے جوان ہوئی. 25 محرم کی مجلس میں حبابہ کی جوانی واپس پلٹانے کا واقعہ آپ سنتے ہیں، اور نہیں سنتے ہیں تو میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے. حبابہ اب جب یہ بڑی ہوئی، مثلا اس قابل ہوئی کہ ٹریولنگ کر سکے، تو تڑپ رہی ہیں کہ میں مولا کا کلمہ پڑھ رہی ہوں، مولا ہے میرے زمانے میں اور میں نے مولا کی زیارت نہیں کی. بھئی آپ تڑپتے ہیں کربلا جانے کے لیے، آپ تڑپتے ہیں نجف جانے کے لیے، زری کے روضے کی زیارت ہے، مطلب خود مولا ہیں. چنانچہ سفر طے کر کے آئے. ان کے واقعے کی اہمیت یہ ہے کہ ان کو مولا نے ایک نشانی دی تھی امامت کی، اس لیے زیادہ مشہور ہے، لیکن اصل حصہ تو یہ ہے. اب یہ کوفہ پہنچی، بالکل نہیں، اجنبی، کسی کو نہیں جانتی، پرانا زمانہ. آج کل کے بچے تو حدیثیں اور تاریخ کو بھی کھیل بنا دیتے ہیں. تو مولانا کیا مسئلہ ہے، وہ جی پی ایس میں لوکیشن ڈالتی پہنچ جاتی. نہیں، اس زمانے میں جی پی ایس نہیں ہوتا ہے بیٹا، یہ سمجھانا پڑتا ہے. خیر، اب وہ یہاں پہنچی، بچوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی. پہنچی کوفے میں پہنچی تو اتنا تھا کہ مسجد کوفہ تو اتنی نمایاں ہے نا، بالکل اس شہر میں. وہاں پہنچی، پتا ہے کہ یہاں مولا کا گھر بھی ہے، یہاں مولا کا دربار بھی ہے، مولا کی زیارت کرنا ہے. لوگوں نے گھڑی دیکھی، بہت آرگنائز تھی میرے مولا کی زندگی، بہت ہی آرگنائز. میں بھی گھڑی دیکھ رہا ہوں لیکن کسی اور وجہ سے. تو مولا، لوگوں نے گھڑی دیکھی، کہا یہ 10 بجے کا وقت. اس وقت والی بازاروں کا دورہ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ تم کو وہاں ملے گی. بازار میں داخل ہوئی، کہاں ہے امیر المومنین، کہاں؟ کہا اس وقت وہ مچھلی مارکیٹ میں گئے. بازاروں میں حصے ہوتے ہیں نا، ایک گوشت کا حصہ، یہ پھیلے، یہاں سبزیاں، یہاں کپڑے ہیں. جو مچھلی مارکیٹ تھی، وہ گوشت مارکیٹ کے ساتھ وہاں گئے. جب پہنچی تو مولا پھر دیکھا کہ قمبر سے کہہ رہے ہیں کہ کوڑے مارو اس دکاندار کو، دکان کو بند کرو، سیل لگا دو، اس کی دکان، اس کو بزنس سے روک دو، پکڑ کے لے. علی کے ایک صحابی ساتھ میں، احنف، یا امیر المومنین کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں یہ کون سی مچھلی بیچ رہا، یہ حرام مچھلی بیچ رہا، اس پہ چھلکا نہیں. علی کی حکومت کے اندر کوئی حرام بزنس کرے؟ تب احنف نے سوال کر لیا، مولا یہ مچھلی حرام تو مگر کیوں حرام؟ یہ کیوں اسلام میں چلتا نہیں ہے لیکن یہاں چل گئے. مولا نے کہا نہیں، یہ سوال کیوں کیا؟ ہاں، مولا نے کہا یہ حرام مچھلی بیچ رہا ہے، وہ مچھلی جو بنی اسرائیل کا مسخ شدہ ہے، اور ایک دشمن اہل بیت کا لشکر، نام نہیں لیتا میں. تب احنف نے کہا مولا یہ کیا آپ نے کہہ دیا یہ حرام مچھلی کو؟ کہا یہ قوم تھی بنی اسرائیل کی جو اپنی داڑھی شیو کرتے تھے، اس لیے اللہ نے پہلے تو وارننگ دی. ایک تو اللہ عذاب نہیں دیتا ہے نا، 3 وارننگ دے دی، لیکن جو گناہ کر رہا ہو کسی وارننگ سے متاثر ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کی مجلس بھی لوگ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. جس دن مجلس میں آنا مجبوری بن جائے بڑی شہادت، ورنہ تو لوگ آتے ہی نہیں، پتہ ہے ان کو کیا پڑے گا یہ آدمی. لیکن اللہ کی نصیحت کا بھی یہی اثر ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا. چنانچہ 3 دن کے بعد، 3 وارننگ کے بعد عذاب آ گیا. اللہ نے ان کو یہ حرام مچھلی بنا دی. وہ تو مر گئے، وہ مچھلیاں نہیں ہیں، لیکن اس شکل میں اللہ نے یہ مچھلی پیدا کی تاکہ جب یہ مچھلی دیکھو یاد آ جائے داڑھی شیو کرنے والوں پہ اللہ کا عذاب آیا، یہ حرام ہے بیچنا، میری حکومت میں یہ حرام بزنس نہیں کر سکتا. اب یہاں 2 چیزیں ہوں گی. نمبر 1، جو داڑیاں شیو کرتے ہیں وہ علی کے خلاف ہوگا. نمبر 2، جو زیادہ بڑی بات، بازار مارکیٹ کے تاجر علی کے خلاف ہو رہے ہیں. تاجر تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لوں گا، روزہ رکھ لوں گا، سال میں ایک بار حج عمرہ کر کے اپنے گناہ معاف کرا لوں گا، بزنس میں کوئی دخل نہ دے. مولا مجال ہے کہ ایک حرام مچھلی کو بکنے دیں اپنی خلافت میں. اب یہ مخالفت جمع ہوتی جا رہی. بلکہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تو بہت دلچسپ واقعہ ہے. بجلی کا جو کرنٹ لگتا ہے نا آپ کو، تو کیا وولٹ ہوتا ہے؟ 220 نا. نہج البلاغہ کا خطبہ 220 پڑھ لیجیے، آپ کو کرنٹ لگے گا. 220 بہت اہم خطبہ ہے، بہت اہم خطبہ ہے. نمبر اچھا، نہج البلاغہ کے خطبات کی نمبرنگ میں کبھی اختلاف ہو سکتا، تو پلس مائنس کا خیال رکھیے گا. 219 ہے، 221، ویسے 220 جو بجلی کا ایک کرنٹ ہوتا. یہ خطبہ کیا؟ علی کے اپنے بڑے بھائی، 20 سال بڑے بھائی عقیل،
علی سے صرف یہ کہنے آئے تھے کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. علی 60 سال کے ہیں تو عقیل 80 سال کی. مجلس یاد ہے نا کہ 10-10 سال کا فرق تھا بھائیوں میں. اور پارشلی بلائنڈ ہے، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے رات کو نظر نہیں آتا، کام کے قابل بھی نہیں. مولا ذرا تو میرا بھائی بھی ہے اور میں غریب بھی ہوں، خاندان بھی بڑا ہے، بیمار بھی ہوں، مجھے بیت المال سے ذرا زیادہ دے دے. علی نے کیا کیا؟ یہ نہج البلاغہ کا میں نے نام اس لیے لیا کہ یہ الفاظ نہج البلاغہ میں ہیں. میں کہوں گا تو کہیں گے یہ کون آ گیا جو علی کی فضیلت شفاعت کا انکار کر رہا ہے. نہج البلاغہ کے خطبے میں ہے کہ مولا کہہ رہے میں نے کیا کیا. جب اس نے یہ مطالبہ کیا، میں نے آگ کو روشن کیا، لوہے کا ٹکڑا آگ میں ڈالا. جب وہ لوگ، اتنی عربی آپ جانتے ہیں، لفظ حدید ہے، حدیدہ، میں نے حدید ایک لوہے کا ٹکڑا آگ میں خوب گرم کیا. اس کے بعد اپنے بھائی عقیل کے جسم سے مس کیا. وہ چیخ اٹھا. چھوٹا بھائی علی 20 سال، کہا کہ فریاد کی آپ نے مجھے جلا دیا. علی کا جملہ ہے، اگر علی کا نہ ہوتا اور نہج البلاغہ کتاب نہ ہوتی تو میں چھوڑ دیتا کہ بھئی آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کسی بہت ہی ضعیف کتاب میں نہج البلاغہ. مولا نے کیا کہا عقیل سے جو نہج البلاغہ خطبہ 220 میں ہے؟ یہی تو کہا کہ اے بھائی عقیل، یہ دنیا کی آگ ہے جو خالی ایک طرح سے ہنسی مذاق میں نے آپ کے جسم کے قریب کی ہے. ذرا سا ایک داغ لگا، آپ چیخ اٹھے. اور آپ چاہ رہے ہیں میں علی اپنا نام لے لیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، علی کا جملہ. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بات مان کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلاؤں. نعوذ باللہ، کو جہنم علی کو جلا سکتی ہے؟ جہنم کے بارے میں ہے کہ جب مومن حقیقی پلے صراط سے گزرے گا، جہنم چیخ کر کہے گی تیزی سے گزر جا، تیرے دل میں جو محبت علی ہے تو میری آنکھ ٹھنڈی ہوئی چلی جا رہی ہے. تو لیکن علی نے اپنا نام اس لیے لیا. دیکھیے مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات ایک نعرہ لگانے والے تھے، ٹائم نہیں ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے میں بات ختم کرتا ہوں جلدی سے، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا. علی نے کہا کہ ایک دنیا کی آگ، یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ پانی سے دھویا، تب یہ آگ بنی ہے دنیا کی. یہ 70,000 مرتبہ پانی سے دھو کے اور ٹھنڈا. تو کیا ہے؟ علی جملہ کہہ رہے کہ آپ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، اور علی کو بھئی یہ جملہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کی تیاری کر رہے ہیں. وہ بھی اچھا نہیں لگتا اپنے بڑے بھائی کو، ابو طالب کے بیٹے کو، لیکن اپنا نام لیا. کیوں؟ کہ نعوذ باللہ ہر ایک کو پتا ہے جہنم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں علی کے لیے. علی کے چاہنے والے ذرا ہوشیار ہو جائیں، جو اپنے سگے بھائی کو دین خدا کے بارے میں کوئی رعایت نہ دے دے. وہ ہم نمازیں قضا کریں ہم کو چھوڑتا رہے گا، ہم خمس ہضم کرتے رہیں چھوڑتا رہے گا، ہم لوگوں کا مال کھاتے رہیں چھوڑتا رہے گا، ہماری عورتیں بے حجاب گھومتی رہیں چھوڑتا رہے گا، ہمارے نوجوان مکس گیدرنگ میں بیٹھے چھوڑتا رہے گا، ہمارے یہاں ڈسکو ڈانس چل رہا وہ چھوڑتا رہے گا. جو اپنے سگے بھائی کو خالی زبانی بھی نہیں کا باقاعدہ آگ جسم سے لگائی، جا کے دیکھ لیجیے نہج البلاغہ. بھئی یہی تو وجہ تھی کہ ابراہیم کے مقابلے میں علی کی زندگی اور بڑا امتحان بن گئی. ابراہیم مشکلات میں تھے، اچھی زندگی آ گئی. دونوں بیٹے 2 علاقوں کے حاکم بن گئے، وہ حکمران بن گئے، مرتے دم تک اچھے. علی حکمران بن کے پھر لوگ خلاف ہو گئے، تاجر علی کے خلاف. خاندان بنی ہاشم کی میں اس سختی کی وجہ سے کئی لوگ علی کے خلاف، نوجوان علی کے خلاف، عورتیں علی کے خلاف. کس بات پہ خلاف؟ کسی کا حق نہیں مارا ہے نعوذ باللہ، صرف دین خدا پہ عمل کروایا. اور یہ ساری مخالفتیں جمع ہوئی ایک طرف، اور دوسری جانب ابن ملجم اور قطام. بہت توجہ طلب یہ بات ہے کہ کیا یہ خالی ابن ملجم کا اپنا ایک فعل تھا، یا خالی ایک عورت قطام اور ابن ملجم کا؟ بہت آپ کو انٹرنیٹ پہ اس وقت بھی قابل احترام علماء کا پورا وہ بیان ملے گا کہ بہت بڑی یہ سازش ہے. لیکن یہ سارے لوگ علی کے آلریڈی مخالف ہیں، اس میں یہ ہو گئے. پھر بھی مخالف تو ہیں، لیکن علی کا وہ احترام، علی کی وہ عزت. بھئی کئی جگہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے انتہائی مخالف. کیوں؟ یہ کیا پڑھتے ہیں؟ داڑھی کیا پڑھتے ہیں؟ پردہ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز کیا؟ لیکن وہ ایک طرف ہے. جب ان کے درمیان جاتا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں سے کچھ احترام بھی کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے وہ موضوعات سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن بہرحال ہمارے نزدیک آپ عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی قابل احترام. کوفہ علی کا شہر. اور وہ وقت آ گیا کہ جو 21 رمضان کی شب، میں نے پہلے مجلس میں شاید یہ عرض کیا تھا
یعنی پہلی سے مطلب یہ ہے کہ شہادت کی پہلی مجلس. علی داڑھی سفید ہو چکی تھی. لفظ داڑھی مجھے اچھا نہیں لگتا تو ریش مبارک سفید ہو چکی. اور علی باقاعدگی کے ساتھ خضاب لگاتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو بھی حکم ہے. لیکن اس رمضان میں پہلی رمضان سے علی نے خضاب لگانا چھوڑ دیا. داڑھی کے سارے بال سفید. اب لوگ کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین اس دفعہ آپ نے خضاب نہیں لگایا. بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا روزے میں مہندی لگانا خضاب لگانا جائز ہے؟ تو جی جائز. مولا نے کہا اب یہ میری ریش میرے خون سے ہی سرخ ہوگی, اب خضاب کی ضرورت نہیں. لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ علی کی عمر تھی اس وقت 63 سال, جبکہ یہ بات خضاب کئی سالوں سے لگا رہے ہیں, تو وہ عمر ایسی تو نہیں ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کی داڑھی سفید ہو. علی کی داڑھی سفید ہوئی کیسے؟ اس کا سلسلہ آپ کو جا کے ملے گا علی کے ان مصائب سے جو علی پر اتنی بڑی قیامت بن کے ٹوٹے کہ اگرچہ 30 سال گزر گئے علی کو اب تک یاد ہے. کون سے مصائب کہ علی کے ہوتے ہوئے علی حکم رسول سے مجبور ہے, علی کے گھر کا دروازہ جل رہا ہے اور علی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. کوئی غیرت مند آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی عام بیوی پہ کوئی ہاتھ اٹھائے, اور علی جیسا غیرت مند رسول خدا کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا گیا, برداشت کرنا پڑا. وہ کوڑا پہلو زہرا پہ مارا گیا کہ 95 دن بعد جب علی نے غسل میت دیا تو چیخ چیخ کے رو دیے. زینب نے پوچھا بھی تھا بابا میت کو غسل دیتے ہوئے کیوں روئے تھے؟ تو یہی تو کہا تھا نا کہ بیٹی جب میں نے غسل میت کا پانی پہلو پہ ڈالا تو اب تک کوڑے کا زخم نظر آ رہا تھا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں دادی اور پوتی کے مصائب بھی میچ کرتے ہیں. فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے علی روئے اس کوڑے کے زخم کی وجہ سے, اور زندان شام میں سکینہ کو غسل دیتے ہوئے وہ غسالہ چیخ چیخ کے رو گئی. محسن شہید ہوا علی کی آنکھوں کے سامنے. اصغر کی شہادت کربلا کا کتنا بڑا ظلم ہے کہ یزیدی منہ پھیر کے رونے لگے. محسن بھی شہید ہوا ہے ماں کے شکم میں اور علی کے سامنے. وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں جو فاطمہ زہرا کے ساتھ قبر میں گئی ہیں, یہاں تک روایت میں, چونکہ مجلس شروع بھی یہاں سے ہوئی تھی, مصائب میں بھی ایک جملہ کہہ دیں. وقت نماز آتا تھا, نماز میں کوئی کمی نہیں ہوتی اہل بیت کی. فاطمہ وقت نماز چلنے کی طاقت نہیں تھی, ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی تھی, دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی تھی اور منبر اور مصلی پہ جاتی تھی. یہ سارے مصائب علی نے دیکھے. رسول اللہ نے عہد لیا تھا, اے علی صبر کرنا ہوگا. صبر تو کیا ہے, لیکن علی کی سیاہ داڑھی اسی وقت سفید ہو گئی. تاریخ میں یہ 2 داڑھیوں کے بارے میں ہے کہ سفید تھی, سیاہ تھی, ایک دن میں سفید ہوئی. ایک میرے مولا کی داڑھی, یہ مصائب دیکھ کر صبر کرنا ہے حکم خدا اور حکم رسول سے, مگر مصائب ایسے. اور ایک مولا حسین کی داڑھی کربلا میں جب اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالا. ساری زندگی علی کو یہ فاطمہ زہرا کے مصائب رولاتے رہے. نہج البلاغہ میں خطبہ بھی موجود ہے. جس وقت شہزادی کو دفن کیا تو قبر پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا تھا, یا رسول اللہ اب آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے, اس سے وہ سارے سوالات کیجئے گا جو مظالم میں نے برداشت کی اور آپ کی بیٹی نے برداشت کی. قبر میں گئی بھی فاطمہ کے ذریعے سے رسول کو مخاطب ہے, ایک ایک سوال کیجئے گا. وہ علی, وہ سارے مصائب 30 سال تک اس کے سینے میں ہیں, راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے. لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ دنیا علی پہ رو رہی. 21 رمضان 20 کا روزہ مکمل ہوا, 21ویں شب شروع ہوئی. میرے مولا نے ایک مرتبہ کہہ دیا, حسن بیٹا اب میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا. میرے جتنے صحابی کل آئے تھے, ہر روزے کے افطار میں لوگ پہنچتے تھے نا, آج سب کو روک دو. صرف 4 یا 5 کو اجازت دی, وہ بھی کہا کہ صرف 5 منٹ کے لیے. ان میں ایک حجر ابن عدی جو علی کی محبت میں شہید ہوئے. اس کے بعد کہا ان کو بھی بھیج دو, میں بہت کمزور ہو گیا. اور پھر میرے مولا نے, حسن بیٹا سارے گھر والوں کو جمع کرو. علی کی اولادوں میں 12 بیٹے ہیں, 16 بیٹیاں ہیں, 10 بیویاں ہیں, 28 اولادیں ہیں اور 10 بیویاں. سب کو جمع کرو. سب آ گئے. ایک مرتبہ علی نے اپنے بیٹوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا دیکھو تمہاری تعداد 12. حسن کو ملا. یوسف کے بھی 12 بھائی تھے, 11 بھائی اور یوسف. میرے بعد میرے حسن کے ساتھ
यूसुफ के भाइयों जैसा सलूक न करना, हर वक्त हसन की इताअत करते रहना। अली की औलाद तड़प के कहती है, मौला ये आपने क्या कह दिया, बाबा ये आपने क्या कह दिया? कहा नहीं, मेरे बाद हसन तुम्हारा इमाम बनेगा, मैं अभी से बैत करा रहा हूं। जैसे रसूलुल्लाह ने गदीर में अपनी जिंदगी में बैत कराई, एक बार अली ने कहा कि हसन के हाथ पे बैत करो, हसन मेरे करीब आओ। हसन बाप के करीब है, एक एक बेटे का नाम लेते हैं, अली बुलाते हैं, कहते हैं हसन के हाथ पे हाथ रखो, बैत करो, इकरार करो। एक एक औलाद आ रही आ रही आ रही। एकदम से अब्बास की बारी आई, कहा हसन बेटा तुम हट जाना। हसन हट गए। अली ने कहा हुसैन तुम आओ। हुसैन करीब आए। अली ने कहा हुसैन तुम अपने हाथ बढ़ाओ। हुसैन ने हाथ बढ़ाया। कहा अब्बास हुसैन के हाथ पे हाथ रखकर बैत करो। अब्बास ने हुसैन के हाथ पे हाथ रखकर बैत की। कमरे में किसी बीबी के रोने की आवाज आने लगी। अब अली सर का जख्म है, पट्टी है, सर हिला नहीं सकते। कहा ज़ैनब बेटी अभी मैं जिंदा हूं, ये मेरे जिंदा होते हुए कौन रो रहा? ज़ैनब ने तड़प के कहा बाबा अम्मा उम्मुल बनीन रो रही है। अली फरमाते हैं उम्मुल बनीन जरा मेरे करीब आना। करीब आई। कहा उम्मुल बनीन क्या बात है, रो क्यों रही? उम्मुल बनीन ने हाथ जोड़े, मौला सिर्फ एक बात बता दीजिए, मेरे अब्बास से क्या गलती हो गई? अली कहते हैं उम्मुल बनीन ये क्या सवाल कर दिया, कैसी गलती? कहा आपने हर एक का हाथ आका हसन के हाथ में रखा है, अब्बास का हाथ आपने आका हुसैन के हाथ में रखा है, क्या मेरे अब्बास से कोई गलती हो गई? अली जैसे साबिर, मैंने फातिमा के मसाइब का हवाला दिया, वहां भी सब्र किया, लेकिन अली जैसे साबिर की आंखों में आंसू आ गए। उम्मुल बनीन मैं तुझे तफसील नहीं बता सकता, मैं ना हूंगा तुम होगी जब तुझे पता चलेगा कि अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में क्यों दिया गया। ये आज के मसाइब। जरा सोचिए अब्बास के बारे में एक जुमला में शहजादी से मुताल्लिक मौला से हट के अर्ज कर रहा हूं। जब अब्बास पैदा हुए थे ना, क्योंकि अब अगला जुमला मेरा फिर मौला के मसाइब पर आएगा, ये शहजादी के हवाले से। अब्बास पैदा हुए थे ना, उलमा बयान करते हैं ज़ैनब को पता चला कि मेरे इस भाई का नाम अब्बास, इससे पहले और भाई भी पैदा हो गए, मोहम्मद हनफिया मसला का। बाबा जरा गोद में दीजिएगा, गोद में लिए। अब्बास के कान पे मुंह रख के ज़ैनब कुछ कहने लगी। उलमा बयान करते हैं अली ने मुस्कुरा के कहा ज़ैनब बेटी, ये बात है जब अली जवानी की, ज़ैनब बेटी अब्बास तेरी गोद में पलेगा, जल्दी किस बात की है, बातें क्यों कर रही है, बहुत वक्त है बातें करने का। कहा नहीं बाबा बातें नहीं कर रही हूं, एक अमानत है मेरे पास, 25 साल से आज अमानत को अदा किया, 15 साल पुरानी अमानत। क्या अमानत? जब अम्मा फातिमा दुनिया से जा रही थी, कह गई थी ज़ैनब तेरा एक भाई अब्बास पैदा होगा, जब अब्बास पैदा हो अब्बास से कहना अब्बास फातिमा तुम्हें सलाम कहती है। ये अब्बास आज हुसैन के हाथ पे हाथ रखा गया, वो ज़ैनब ने उस वक्त माँ की पहली वसीयत पे अमल किया था। अब वक्त आया ज़ैनब के सामने माँ की दूसरी वसीयत आ जाए, आज नहीं लेकिन इस वाक़े से सब बैत हो गई, सब बैत हो गई। एक मरतबा अली ने सारे बेटे सारी बेटियां वहां जमा, और एक मरतबा मेरा मौला कहता है हुसैन अब तुम मेरे करीब आओ। बैत हो गई, अब हसन को हटाए, करीब और करीब और करीब और करीब, यहां तक का अपना कान मेरे मुंह के करीब लाओ। फिर मौला ने चुपके से आका हुसैन से कुछ कहा और खामोश हो गए। बाद में हर एक सवाल कर रहा है मौला आका हुसैन बाबा ने आखिरी वक्त में क्या कहा था? ठीक यही वाकया 30 साल पहले ज़ैनब के साथ पेश आया था। आखिरी वक्त में फातिमा ने बुलाया था, चुपके से कुछ कहा था। ये अब्बास का सलाम चुपके से नहीं था, वो चुपके से कुछ कहा। माँ ज़ैनब से भी पूछा गया था शहजादी क्या कहा था मादर ग्रामी ने? कहा ये माँ का राज है, बता नहीं सकती। यहाँ मेरे मौला आज 21 रमजान को आका हुसैन से कुछ कह रहे हैं और घर वाले पूछते हैं, गैर नहीं भाई बहने माएँ क्या कहा था? कहने ये बाबा का राज है, बता नहीं सकता। तो क्या कभी नहीं बताया? नहीं, आशूरे की सपहर को बताया था। जब आखिरी रुखसत के लिए हुसैन मख्तल से जुलजना पे सवार होके चलने लगे थे, तब ज़ैनब एक मरतबा आगे बढ़ी थी, भैया वो जो अपने गले पर अमामे का कपड़ा है ना, तहतो लाना किसे हटाना। हुसैन ने वो कपड़ा हटाया, ज़ैनब ने हुसैन के गले का बोसा लिया। हुसैन ने कहा ज़ैनब ये कौन सा वक्त है बोसा लेने का?
کہا یہ ایک وصیت ہے 50 سال پرانی، اماں نے آخری وقت میں کہا تھا زینب میں کربلا میں نہ ہوں گی، میرے لال کے اس گلے کا بوسہ لینا جس پر قاتل کا خنجر چلے گا۔ یہ تو روایت ہے شہزادی کی شہادت کی، لیکن آج کے حوالے سے بات، حسین نے کہا بہن زینب اب ذرا تم بھی اپنے شانے پر سے چادر تو ہٹانا۔ زینب نے چادر ہٹائی، حسین جھکے، بہن کے بازو کا بوسہ لیا۔ زینب نے گھبرا کے کہا بھیا یہ اس وقت کیسا بوسہ؟ کہا میں بھائی بن کے بوسہ نہیں لے رہا، تم پوچھتی تھی نا بھیا حسین بابا نے آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ بابا نے آخری وقت میں کہا تھا بیٹا حسین کربلا میں علی ظاہری طور پہ نہ ہوگا، میری زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لینا جس میں رسیاں باندھ کر اسی کوفے میں زینب کو بلایا جائے گا، قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ اور زینب سے بھی آخری وصیت ہو گئی، حسن سے ہو گئی، حسین سے ہو گئی، زینب جب تو اس شہر میں قیدی بن کے آئے گی ایک وعدہ کر لے، بددعا نہیں کرے گی۔ یاد کیجئے، پھر کربلا سے ملائیے واقعے کو، جب عباس آخری رخصت لے کے حسین سے آخری رخصت لے کے چلے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ نے اجازت دے دی نا، اب تو جا رہا ہو؟ کہا نہیں یہ اجازت میری تھی، تو میں زینب سے الگ سے اجازت لے رہا۔ کسی بوڑھی بہن کے پاس اس کا جوان بھائی جائے اور کہے میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہن کے دل سے پوچھئے کیا قیامت گزرتی؟ لیکن زینب نے دیکھا، کہا کوئی بات، نانا کے دین کے لیے قربانی، مگر ایک بات یاد رکھو، جب میرے بابا نے وقت آخر کہا تھا زینب تو میرے شہر میں قیدی بن کے لائی جائے گی، سر پہ چادر نہیں ہوگی، بددعا نہ کرنا، میں نے بابا سے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن دل میں سوچا جس بہن کے 12 بھائی ہوں اور عباس جیسا بھائی، کون اس کی چادر چھین سکتا، کون اس کے بازو میں رسی باندھ سکتا؟ لیکن آج جب تو مقتل جا رہا، زینب کو اب یقین ہے کہ وہ وقت آ گیا، چادر چھنے گی، رسی بندھے گی۔ حسین سے آخری وصیت کی، زینب سے آخری وصیت کی۔ ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، میرے مولا نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حسن۔ گھبرا کے گھر والوں نے کہا کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کہا دیکھو میرا نانا رسول خدا مجھے لینے آیا، میری نانی خدیجہ طاہرہ مجھے لینے آئی، ایک مرتبہ میرا نانا نہیں رسول خدا مجھے لینے آئے ہیں، خدیجہ مجھے لینے آئی ہیں، ارے دیکھو تمہاری ماں فاطمہ مجھے لینے آئی ہیں، میرا چچا حمزہ مجھے لینے آیا ہے، میرا بڑا بھائی جعفر طیار مجھے لینے آیا ہے، سب کو سلام کیا۔ علی نے آنکھیں بند کی، زینب علی کے سینے پہ گر پڑی، ہائے میرا بابا مارا گیا، ارے میں یتیم ہو گئی، ہائے میرا بابا۔ کلثوم نے سر پیٹا، زینب نے سر پیٹا، بس اتنا کہہ دوں، لیکن ہاں سر بھی پیٹا، ماتم بھی کیا، کہیں سے تماچے نہیں لگے، کہیں سے کمر پہ کوڑے نہ پڑے۔ اور پھر علی کا جنازہ تیار ہوا، ادھر تابوت روک لیجئے گا ایک منٹ، ادھر تابوت تیار ہے، وہاں علی کا جنازہ تیار ہوا، رات کے وقت یہ جنازہ اٹھا، کوفے والوں کو پتہ چلا، سب مرد، ساری عورتیں، سارے بچے گھروں سے نکل آئے، الوداع یا امیر المومنین۔ اب یہ بڑی شان سے جنازہ چلا، جس درخت کے قریب سے گیا درخت جھکا، جس عمارت کے قریب سے گیا عمارت جھکا، مسجد حنانہ کے قریب سے گیا مسجد حنانہ جھکی، یہاں تک کہ کوفے کی سرحد آ گئی۔ ایک مرتبہ آقا حسن نے کہا سب واپس جاؤ، اکیلے میں اور اولاد علی جائے گی، اور جنازہ گیا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے گھبرا کے کہا مولا جاتے جاتے ایک سوال کا جواب دے جائیے، جنازہ جا تو رہا ہے، آپ نے پیچھے سے کندھا دیا، دوسری طرف آقا حسین نے کندھا دیا، آگے کوئی کندھا نہیں دے رہا، جنازہ اٹھا ہوا ہے، خود بخود چل رہا ہے۔ کہا ایک طرف سے جبرائیل کندھا دے رہے، ایک طرف سے میکائیل کندھا دے رہے، بڑی شان سے جنازہ گیا۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہوں اے جبرائیل آؤ، اے جبرائیل میکائیل آؤ، علی کے 12 بیٹے ہیں، تم کندھا نہ دو گے، کوئی نہ کوئی کندھا دے دے گا۔ ارے کربلا میں آؤ، ایک لاوارث سا لاشا پڑا، لاوارث نہیں ہے، ایک لاشا پڑا ہے، کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے، جلتی رہتی ہے لاشا ہے، تابوت آ رہا ہے۔